جیسے ہی ایمان لایا کوئی مومن، جنت کی زمین اس کے لیے اعلان ہو گئی، اور جس طرح کافر کے لیے اس کے کفر و شرک کی وجہ سے جہنم کا خطہ اعلان ہو جاتا ہے، کیونکہ کافروں کو ان کے کفر کے مرتبوں کے اعتبار سے جہنم میں اوپر نیچے رکھا جائے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں اور احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ قرآن کریم نے تو اتنا بھی فرما دیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ اس سے اوپر بھی درجے ہیں اور درجے ہیں اور درجے ہیں، جس طرح ایمان والوں کے اعمال صالحہ کے اعتبار سے جنت کے درجات ہیں، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، ہزاروں درجات ہیں جنت کے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایمان لایا اور جنت کی زمین الاٹ ہو گئی، کافر ہوا اور جہنم کا خطہ اس کے نام پر الاٹ ہو گیا۔ اب یہاں سے مومن اپنی اس الاٹ شدہ زمین پر آباد کاری کرے گا تو آباد کاری ہوگی، نہیں کرے گا نہیں ہوگی۔ خطہ تو موجود ہے، لیکن خالی خطہ کیا، اس میں آباد کاری ہونا چاہیے۔ یہ آباد کاری جنت کی ہوگی اعمال صالحہ سے، اور جہنم کا وہ خطہ جو اعلان ہوا ہے کافر کے لیے، اس کی آباد کاری ہوگی اس کے گناہوں سے اور اعمال بد سے، وہاں وہ آباد ہوتا رہے گا۔ جنت کی آباد کاری ہر مومن کے اختیار میں، اللہ نے ایمان کی بدولت خطہ جنت تو عطا فرما دیا، لیکن اس کی آباد کاری ہمارے اوپر ڈال دی کہ زمین ہم نے دی، آباد تم کرو، آباد نہیں کرو گے محروم رہو گے۔ وہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نواز دے۔ حدیث بخاری کے اندر آیا ہے اور دوسری کتابوں میں بھی وہ حدیث موجود ہے کہ جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے والا شخص اور جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا شخص میں پہچانتا ہوں، آپ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا، آپ کو بتا دیا یا دکھلا دیا، جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا یعنی ایمان والوں، اور جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا۔ تفصیل سے ہے یہ روایت، یہ حدیث شریف، کہ اسے جہنم سے نکال کر آراف پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ آراف تو آپ جانتے ہی، ہر مومن تقریباً اس سے واقف ہے کہ یہ ایک دیوار ہے جنت اور جہنم کے درمیان، جس پر کھڑے ہونے والے کو کبھی جہنم کی تپش اور سوزش محسوس ہوگی، کبھی جنت کے بہترین قسم کی ہوا کے تھپیڑے اس کو لگیں گے۔ کچھ دیر تک تو وہ کھڑا رہے گا، پھر کہے گا کہ اے رب مجھے یہاں سے ہٹا، اس لیے کہ جہنم کی تپش اور سوزش جو آ رہی ہے اس نے تو مجھے جھلس کر رکھ دیا، اس نے تو مجھے جلا دیا، مجھے یہاں سے ہٹا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو یہ عہد کر کہ اس کے بعد کوئی درخواست نہ کرے گا، کوئی اور سوال نہ کرے گا۔ وہ عہد کرے گا کہ بالکل مجھے منظور ہے، بڑا عہد کرتا ہوں، پیمان کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، اور کوئی سوال اس کے بعد نہ کروں گا۔ چنانچہ اس کو وہاں سے ہٹا کر جنت کے قریب کر دیا جائے گا، اب وہ جنت پر نظر ڈالے گا، وہاں کی زینت، وہاں کی رونق، وہاں کا سرور، وہاں کے حالات دیکھے گا، کچھ دیر تو خاموش رہے گا، پھر کہے گا کہ اے رب مجھے اس کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو انسان آدمی ہے نا، بڑا غدار، وعدے کرتا ہے اور توڑتا ہے، حالانکہ اللہ کو منظور ہے یہی کہ ایسا ہو۔ وہ کہے گا کہ بس یہ اور میری درخواست قبول کر لے، اس کے بعد کچھ نہ کہوں گا۔ اب وہ جنت کے دروازے پر پہنچا دیا جائے گا، تھوڑی دیر صبر کرے گا، پھر کہے گا کہ اے رب مجھے داخل کر دے۔ بہرحال اس کو اجازت ملے گی داخل ہونے کی، جھانک کر کہے گا کہ اے رب یہ تو بھری ہوئی ہے، میں کہاں جاؤں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب داخل ہو جا، تجھے میں نے ایسی جنت دی کہ جو دنیا سے 10 گنا بڑی، اس میں داخل ہو۔ یہ ہے جنت کا خطہ، کس کے لیے؟
جو سب سے آخر میں داخل ہو رہا ہے، یعنی ہمارے اعتبار سے وہ ایمان والوں میں سب سے کم درجے کا ہے۔ وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کون کم درجے کا ہے کون اونچے درجے کا ہے۔ بہرحال اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ سب سے کم درجے کا ہے، 10 گنا زیادہ، اس دنیا کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہے۔ کتنی بڑی بادشاہت ہے۔ اب جب وہ داخل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مانگ کیا مانگتا ہے، تمنا کا مانگے گا جتنا مانگ سکتا ہے وہ دے دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ بھی مانگ یہ بھی مانگ یہ بھی مانگ، نشاندہی فرمائیں گے، وہ مانگتا رہے گا ملتا رہے گا۔ تو میرا مقصود یہ تھا کہ جنت کا یہ خطہ جو ایمان کی وجہ سے الاٹ ہوا ہے معمولی نہیں ہے، یہ کوئی 80 گز کا پلاٹ نہیں ہے، 60 گز کا نہیں ہے، 100 گز کا نہیں ہے، یہ تو اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا سے 10 گنا زیادہ۔ اس کی آباد کاری اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کر دیں، ان کو اختیار کامل ہے، جیسے کسی نے دیکھ لیا آپ نے، لیکن ہمارے لیے حکم یہ آیا کہ اس کی آباد کاری کرو دنیا سے۔ اگر اس میں حور و قصور پیدا کرنا ہے رکھنا ہے تو یہ عمل کرو، درخت لگانا ہے تو یہ عمل کرو، باغات لگانا ہے تو یہ عمل کرو، نہریں جاری کرانا ہے تو یہ عمل کرو، دودھ وہاں پہنچانا ہے تو یہ عمل کرو، اور فلاں چیز پہنچانا ہے تو یہ عمل کرو۔ یہ احادیث کے اندر مضامین سب آئے۔ گویا ہم اس دنیا میں جو آئے وہ اس لیے آئے کہ ہمارے نام اللہ تعالیٰ جنت کی زمین الاٹ فرما دیں، اور پھر ہم عمر بھر اس کو آباد کرتے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو بھری ہوئی جنت ملے گی، ایسی بھری ہوئی کہ ہم اس کا تصور تک نہیں کر سکتے۔